وہ نماز چھوڑ لیتا ہے اس کا پتہ ہے کتنی نحوست ہوتی ہے، ہم نے اپنے گھر کو کتنا آخرت کی طرف لگایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بیوی کو کتنا نماز کی طرف لگایا ہے۔ ہمارے تو گھر کے اپنے افراد جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھر کے افراد جو ہیں وہ خود دین متین کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ بتائیں، ابھی بھی ہم نے یہ تصور کر کے نہیں پڑھی ہوگی میرا فلانا بچہ بھی نمازی بن جائے، ہم اس کو صرف بطور عادت کے پڑھ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری رب تعالیٰ کی طرف کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر فرمایا کرتے تھے، اور حضور تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک امت ساری کو بخشوا نہ لیں، کہ حق کی دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کی شدید خواہش کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ حبیب کریم علیہ السلام کو جو خواہش تھی کہ سارے ہی اسلام قبول کر لیں، سارے ہی ایمان قبول کر لیں، یہ آقا علیہ السلام کی اپنے فرض منصبی کے ساتھ کمال وفا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین تڑپ اور طلب جو آقا علیہ السلام کو تھی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، سب لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیش نظر اور کریم آقا علیہ السلام کو جو وہ لوگ اذیتیں دیتے تھے، حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حبیب کریم علیہ السلام پر یہ بات واضح فرما دی، فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کو جتنی بھی خواہش ہو کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول، عرض کرتی ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں بہت دیکھتی ہوں اللہ آپ کی مرضی کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، آپ کی مرضی کو اللہ بڑا جلدی پورا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس آیہ مبارک کے بارے میں حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں لوگوں کو کسی آیت پہ ہوتی ہے نا تسلی ہوتی ہے پڑھ کے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے نا اب خیر ہوگی، تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ حبیب پیارے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ اور حضرت امام جعفر فرمایا کرتے تھے، اور حضور تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک امت ساری کو بخشوا نہ لیں۔ وہ رب تبارک و تعالی جو حبیب کریم علیہ السلام کی مرضی کو پورا کرنے میں اتنی جلدی فرماتا ہے، یہاں شدید ترین خواہش، تحرص، حرص کا لفظ ہے، شدید ترین خواہش، حبیب پیارے شدید ترین آپ کی خواہش ہو نا، ان تحرص علی ہداہم کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کر دے اسے اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ قبول حق کی استعداد کو ضائع کر چکے تھے۔ کیسے ضائع کیا تھا؟ حبیب کریم علیہ السلام کی دشمنی کے ساتھ، آقا علیہ السلام سے دشمنی مول لی انہوں نے، حق کا مذاق اڑایا انہوں نے، جگہ جگہ جناب حق کو ہلکا کرنے کے لیے، لوگوں کو حق سے گمراہ کرنے کے لیے، حق سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے جہاں بیٹھتے یہی محفلیں سجاتے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ حق سے دور ہو جائیں، دین متین سے دور ہو جائیں، حبیب کریم علیہ السلام سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے ان کو ہدایت نہیں دوں گا میں، آپ کی شدید ترین خواہش کے باوجود بھی۔ اب بتائیں یہ کون سی ایسی خواہش ہے حبیب کریم علیہ السلام کی جسے رب بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، جسے رب بھی قبول نہیں کرتا؟ خواہش حضور کی ان تحرص، حبیب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ والی کہ یہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، اور آپ کے دشمن جو ہیں اب یہ حق پر آئیں، حق کو قبول کریں، میں نہ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں ذرا اس جملے کو کہ وہ خالق اور مالک کے حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے، حضور کہیں کچھ بھی نہ، صرف دل میں آئے، لیکن حضور نماز میں کھڑے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قرآن کریم میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں حبیب پیارے ہم بھی آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے جو آپ کو قبلہ پسند ہے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ ہاں جی، حضور کی مرضی تو یوں پوری ہو رہی ہے، اور یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا نا، اس سے ہر بندے کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ حق کی دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کی شدید خواہش کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے میں کہ یہ اڑائے مذاق میرے حبیب کا، یہ اڑائے مذاق میرے دین کا، یہ اڑائے مذاق میری شریعت کا، اور پھر آئے میری جنت میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو گالی دے، ہاں جی، کیا خیال ہے وہ اپنے گھر میں آنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں آنے دے گا۔ اس کی تو خواہش ہوگی کہ میں جیسے کیسے ہو اس کی تو طبیعت صاف کر دوں۔ اب وہ حبیب کریم علیہ السلام چونکہ حبیب کریم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے داعی بن کر آئے تھے، ہاں جی، حبیب کریم علیہ السلام کو جو خواہش تھی کہ سارے ہی اسلام قبول کر لیں، سارے ہی ایمان قبول کر لیں، یہ آقا علیہ السلام کی اپنے فرض منصبی کے ساتھ کمال وفا تھی، کمال وفا تھی حضور کی۔ یہ ہے وہ چیز جو بندہ داعی ہے نا، مثال کے طور پر داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، یہ پڑھانے والا استاد بھی داعی ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانے والا بھی داعی ہوتا ہے۔ یہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ حبیب کریم علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ پڑھانا، یہ ممبر پہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں یہ انہی کی وراثت میں ہیں، آقا علیہ السلام کی وراثت میں، ساری اسی وراثت کی وجہ سے ملی ہیں۔ اب داعی بندہ جو ہے، پڑھانے والا بندہ جو ہے، وہ اگر ٹائم دیکھ کے چلے نا، ٹائم 7 ہو گئے شروع، 12 ہو گئے چھٹی، 1 ہو گیا چھٹی، سبق پورا ہوا نہیں ہوا بچوں کا، پڑھایا نہیں پڑھایا، ٹائم ہو گیا نا جی، چھٹی ہو گئی۔ یہ مشن سے وفا کوئی نہیں، یہ مشن سے وفا بالکل نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ہاں جی، وہ مسجد شریف میں جناب وہ جمعہ پڑھاتا ہے، مثال کے طور پر وہاں خطیب ہے، وہاں امام ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کی نماز غلط ہے، کسی بندے کی بھی نماز ٹھیک نہیں ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو بس ایسے الٹی سیدھی پڑھ رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا، رکوع کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا، صفیں بنی ہوئی تو الٹی سیدھی بنی ہوئی ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی ان کو سیدھا نہیں کر رہا، ان کی نماز سیدھی نہیں کروا رہا ہیں، تو بتائیں مشن کے ساتھ وفا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں یہاں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں، تو 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہے، 8 بجے آ رہے ہیں، کیوں 8 بجے آئے بھائی؟ اوور ٹائم لگا رہے تھے، ان کو بتا اوور ٹائم کے پیسے ملیں گے، تو بھائی وہاں اوور ٹائم کے اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو یہاں تو آپ کا مقصود ہی اللہ کی رضا پانا ہے۔ یہاں اگر آپ زیادہ وقت لگائیں گے، اضافی وقت دیں گے، تو کیا خیال ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی؟ آپ نہیں سمجھ آیا؟ اس معاملے میں آگے اب جتنے بھی تقریباً آپ چلے جائیں یہی حساب ہے۔ خطیب صاحب ہیں تو وہ بس جناب اپنا وقت پورا کیا تو فارغ ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اندر جو جذبہ خیر خواہی تھا، یہ اسی کے پیش نظر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خالق اور مالک ہو کے حبیب کریم علیہ السلام کو منع فرما رہا ہے، میں حبیب پہرے نہ، میں نہیں دیتا ان کو ہدایت، ہمارا الرسول البلاغ، میں کہ رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے بھائی۔ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں جگہ جگہ جا کے ان کو پکڑتے پھرتے ہیں، وہ گھر میں جاتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہیں مجمع میں بیٹھتے ہیں حضور مجمع میں جاتے ہیں، میلہ لگتا ہے حضور میلے پہ جاتے ہیں، حج پہ لوگ جمع ہوتے ہیں حضور حج پہ جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جناب ان کو سمجھا رہا ہے، بھائی رکو بات سنو، کہاں جا رہے ہو تم؟ کر تو سارا کچھ رہے ہو، جس طرح مالک کی مرضی ہے اسی طرح کر لو، فائدہ ہو جائے گا تمہارا۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کو کس قدر خواہش تھی کہ لوگ سارے اسلام قبول کر لیں۔ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے تو گھر کے اپنے افراد جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھر کے افراد جو ہیں وہ خود دین متین کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، بتائیں۔
ہمیں تو کسی کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے یار. اگر ہم آقا علیہ السلام کے وارث ہیں ہاں جی، اور یہ ذہن میں رہے ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی وراثت حضور کی ضرور ملی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ آقا علیہ السلام کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ راعی ہے اور ہر راعی نگران ہے، امیر ہے ہر بندہ. ظاہری بات ہے ایک بندے کے اپنے گھر والے 5 لوگ ہیں، وہ گھر والوں پر تو امیر ہے نا، یہ نہیں ہے. ایک بندہ مسجد کا امام ہے، جتنے 100 بندہ آتا ہے 150 بندہ آتا ہے ان کا امیر تو وہ ہے. ایک بندہ استاد ہے پڑھاتا ہے، اس کے پاس 100 بچہ پڑھتا ہے 150 بچہ پڑھتا ہے، وہ امیر تو ہے ان کا یا نہیں ہے؟ امیر ان کا امیر ہے ان کا. تو کیا خیال ہے وہ جو سارے اس کے پاس آئے ہیں وہ سارے قیامت والے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا ہاں بھی ان کا کیا بنا تھا؟ تو ہر بندے کو جو یہ امیری وراثت میں ملی ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کی وراثت میں ملی ہے، حضور کی میراث سے اس کو ملی ہے کہ اس نے اتنے اتنے لوگوں کو سیدھا رکھنا ہے، اتنے اتنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اس نے. میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس بندے کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ نہ ہوں، ہے یا نہیں ایسا؟ تقریباً ہر بندے کے ماتحت ہوتے ہیں لوگ. تو اس طرح یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ خیر خواہی کرے. وہ کیا کرے؟ خیر خواہی کرے. ہمارا تو جذبہ جو ہے نا وہ خیر خواہی کا صرف اتنا ہی ہے. وہاں خالق اور مالکوں کے حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے منہ پھیر لیں اپنا. یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پیارے جب جاہل آ کے منہ لگنے لگے نا، جب جاہل سامنے آنے لگے تو ان کو سلام کہہ دیں، سلامتی والی بات کہہ کے ان کو رخصت کر دیں، ان کو ٹھیک ہے جائیں آپ. بتائیں یہ حبیب کریم علیہ السلام کو رب فرما رہا ہے. اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی اپنے جو ہے وہ فرض منصبی اس کے ساتھ وفا دیکھیں، اس کی حضور کو فکر دیکھیں. اللہ اکبر. پھر دن بھر حضور دعوت دیتے ہیں، رات ساری کھڑے ہو کے حضور دعا کرتے ہیں مولا یہ ہدایت پالیں، یہ سیدھے راہ پہ آ جائیں. بس ہم نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے یار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، مولا میں بھی نمازی بن جاؤں، ولوالدیّ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میں بھی نمازی بن جاؤں میرے بچے بھی نمازی بن جائیں. یہ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی ہم نے یہ تصور کر کے نہیں پڑھی ہوگی میرا فلانا فلانا بچہ بھی نمازی بن جائے. ہم اس کو صرف بطور عادت کے پڑھ رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری رب تعالیٰ کی طرف کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہم تو بھی بے توجہی میں کبھی سودا نہیں لیتے، دکان پہ جاتے کبھی سودا لیتے ہیں کہ ذہن میں نہ ہو کیا لے رہا ہے، ذہن میں نہ ہو، کبھی ذہن میں بھی نہ آئے کہ کیا مانگ رہا ہے اس سے. ایسی جو چیز کھڑا ہو کے کچھ بھی کہہ دیا لے کے واپس آ گئے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ایسا ماحول کیوں ہے یار ہمارا؟ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی رکھ اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، مولا یہ میری دعا قبول فرما لے. کبھی بھی ہم ایسے دعا نہیں مانگتے کہ ہم پر یہ اس کی رکت طاری ہو، ایک اس کی کیفیت طاری ہے اور ہم واقعی اپنی اولاد کے نمازی بننے کے لیے اور اپنے نمازی بننے کے لیے رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دعا. یہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں ہم امتی تو اس حبیب کریم علیہ السلام کے ہیں جن کی اتنی خواہش ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے حبیب پیارے میں نہیں دیتا ان کو ہدایت ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں ہمیں تو رب تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دیتا تم زور نہ لگاؤ ہیں. ہمیں تو رب تعالیٰ نے تعلیم فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تم نے دعا مانگنی ہے. ہم نے تو کبھی وہ دعا سنجیدہ ہو کے وہ نہیں مانگی ہم نے. تو بھائی یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان پر ہم سب کو غور کرنا پڑے گا. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اور میں ویسے ضمن عرض کر رہا ہوں، باقی جو اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑے بیٹھا ہے اس کی تو نحوست ہی وکھری ہے نا. ایک وہ بندہ جو نماز چھوڑ لیتا ہے اس کا پتہ ہے کتنی نحوست ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے ایک سر ہوتی ہے، اور تیلے ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے، اس کا جھنڈ تھا. اس میں سویرے سویرے خنزیر نے منہ چھپائے بیٹھا تھا، اس میں منہ چھپایا ہوا تھا اس نے سر میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، وہ جو گھاس کا جھنڈ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے کیوں منہ چھپایا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی سویرے سویرے کا وقت ہے تو اس لیے منہ چھپایا ہوا ہے کوئی بے نمازی نہ سامنے آ جائے.
منہ کون چھپا رہا ہے؟ خنزیر، سور۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس سے خنزیر بھاگتا پھرے ہیں، جس سے خنزیر منہ چھپا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں میک اپ کر کے یہاں سے باہر نکلے گا بندے کی بات کر رہا ہوں، بے نمازی جو پڑے ہوئے ہیں محلے پورے میں، اب جناب انہوں نے جناب کسی نے اس طرح اٹھا کے داڑھی چھیلنی ہے، اس نے کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، اور جناب ریڈی ہو کے جا رہے ہوں گے یہاں سے۔ جس کی اتنی نحوست ہے، جس سے خنزیر منہ چھپائے ہیں، وہ سویرے سویرے جناب یہاں سے نکلیں گے، کو 8 بجے 8:30 بجے یہاں سے روانگی کا ٹائم ہوگا ان کا۔ تو ہمارے دل میں کتنی خواہش پیدا ہوئی ہے، سچی بات ہے، ہم ذرا خود غور کریں اور حبیب کریم علیہ السلام کا اپنے فرض منصبی کے ساتھ حضور کی وفا دیکھیں اور ہم اپنی بے وفائی دیکھیں۔ باقی ان کو چھوڑیں، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہم نے اپنے گھر کو کتنا آخرت کی طرف لگایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، بیوی کو کتنا نماز کی طرف لگایا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور باقی چلو عبادات باقی معاملات تو اپنی جگہ رہے نا، ہم اکیلا نماز کا ہی حساب نہیں دے سکتے بھائی۔ اتنا ہی نہ بندہ دنیا میں گھسے کہ رب تبارک و تعالی سے ہی دور جا پڑے، اس کی بارگاہ سے دور جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، میں کہ ان تحرس علی ہداہم، فرمایا حبیب پیارے آپ کی شدید ترین خواہش یہ کہ ہداہم یہ لوگ ہدایت پا جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی قبول حق کی استعداد کو ضائع کر دیا ہے، اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہدایت و دلالت ہے جی، وہ یہاں حرکت میں آتا ہے پھر کہ اب بندہ جو ہے وہ اتنا معاند ہو گیا ہے، اتنا ہٹ دھرم ہو گیا ہے، اتنا حق کا دشمن ہو گیا ہے کہ اب اس کو حق کی قبول کی صلاحیت ہی نہ دی جائے، وہ صلاحیت اس کی جو ہے وہ ضائع کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جو گمراہ ہو جائیں، جن کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، ان کے خود حق کے انکار کی وجہ سے، تو وہ پھر کبھی بھی ہدایت پر نہیں آتے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، یعنی قیامت والے دن بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ ان کی شفاعت کر دے، ان کی سفارش کر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جہاں ذلیل ہوں گے تو پھر ٹکا کے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔